قاسم اور رشید کی ہیبت کی بات کر، سید میاں ہوں، سندھی ہوں، ضامن شہید ہوں، ان اولیاء دین کی خدمت کی بات کر۔ وہ کیا زہد تھا مہاجر مکی کی ذات میں، جعفر کی بو کلام کی عظمت کی بات کر۔ کتنے شہید ہو گئے اس ملک کے لیے، تو آج بالمحاسنی غیرت کی بات کر۔ ان کے علاوہ اور بھی کتنے ہی نام ہیں، ان صاحبان حق کی جسارت کی بات کر۔ شامل ہے جس ترنگے میں اسلاف کا لہو، اظہر تو اس ترنگے کی رفعت کی بات کر۔ ماشاءاللہ یہ تھے ضیاء الرحمن بن محمد صدیق سولنگی، جو تمام بہترین انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ ابھی میں گزارش کروں گا اس مقابلے کے اگلے شہسوار عبد الخبیر بن ملہار کو کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ عبد الخبیر بن ملہار۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. صدر مجلس، میرے انتہائی معزز علماء اکرام اور میرے ہم مشن طلباء ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سرزمین پاکستان اور ایک آزاد وطن ہم سب کے لیے اللہ کی نعمت و احسان ہے. آج ہمیں اپنے دیش میں دین و مذہب کی آزادی اور چہار سو فضا دین سے معطر ہے، تو اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں. اسلام نے ہمیں حریت کا درس دیا ہے. آزادی انسان کی فطری ضرورت اور فطری حق ہے. وطن عزیز کی حریت میں علماء کا پسینہ اور خون نہیں بلکہ لازوال بے مثال باکمال قربانیاں بھی ہیں. پاکستان کیسے وجود میں آیا، اس میں علماء کی کیا قربانیاں ہیں. بر صغیر کی آزادی، پاکستان کی آزادی علماء کے کردار کے بغیر ادھوری ہے. جب ایسٹ انڈیا نے 1601 عیسوی میں بر صغیر میں تجارت کی ملمہ سازی سے قدم رکھے، اس وقت کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آگے چل کر یہ چھوٹا تجارتی قافلہ مسلمانان ہند کی حریت سلب کرے گا، دینی آزادی پر کاری ضرب لگائے گا. لیکن بر صغیر کے علماء نے جو انگریز سے آزادی میں کردار ادا کیا، تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی. چنانچہ 1740 عیسوی تک برطانوی سامراج 4 مختلف صوبوں کا گورنر بن گیا. 1601 میں آیا، 1701 کو مداخلت، 1740 کو 4 مختلف صوبوں کا گورنر. لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا. انگریز کے 100 سال کے آنے کے بعد دہلی میں ایک عالم کے گھر میں بچہ پیدا ہوا جس کا نام ماں باپ نے شاہ ولی اللہ رکھا. یہ بچہ جوان ہو کر علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنے کے بعد
برطانوی سمراٹ کی تباہی کا سبب بنا اور اس نے انگریز عزائم کو بھانپ لیا۔ تاریخ آزادی میں سب سے پہلے جس نے محنت کی ہے وہ امام شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز نے، جب فراست ایمانی سے محسوس کیا کہ انگریز ہمارے ملک و معیشت پر قابض نہیں بلکہ یہ ہمارے دین پر قابض ہونا چاہتا ہے، ہمارے دین کو مٹانا چاہتا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے 1772 عیسوی میں انگریز کے خلاف بر صغیر کے دارالحرب کا فتویٰ دیا۔ اس فتویٰ کے نتیجے میں بر صغیر میں آزادی کی تاریخیں جنم لینے لگی، جن کی قیادت علماء نے کی۔ تاریخ ریشمی رومال ہو یا تاریخ خلافت، تاریخ جنگ آزادی ہو یا تاریخ ترک موالات، تاریخ بالا کوٹ ہو یا تاریخ میسور، علماء کے تاریخوں نے انگریز کے عزائم کو مٹی میں ملا دیا۔ عیسائیت کی ترویج کے آگے سد سکندری بن گئے۔ انگریز کے جرنیلوں نے وائسرائے کو مشورہ دیا کہ 3 کام کرو، مسلمانوں سے جذبہ حریت، شوق شہادت مٹ جائے گا۔ پہلا، قرآن کو ختم کرو، دوسرا، علماء کو راستے سے ہٹا دو، تیسرا، قرآن پیغام کو لگام دو۔ تاریخ آزادی میں علماء کے قربانیوں کو فراموش کرنے والے ذرا دل تھام پر علماء کا علماء پر مظالم سننا۔ 3 دن میں 14,000 علماء کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ دلی سے پشاور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ یہ آزادی ویسے نہیں ملی۔ ٹیپو سلطان، حافظ ضامن شہید، سید احمد، سید اسماعیل شہید اور ہزاروں علماء کے خون سے آزادی کی آبیاری ہوئی ہے۔ 2 لاکھ مسلمانوں کا آزادی کی تاریخ میں خون شامل ہے، جن میں سے 50,000 علماء تھے۔ انگریز نے جبر و استبداد کی ایسی تاریخ رقم کی جس نے اسپین اور سمرقند کے مظالم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ علماء کا کردار پوچھنا ہے تو شاملی کے میدانوں سے پوچھو، علماء کا کردار پوچھنا ہے تو افرنگ کی برپا کی ہوئے طوفانوں سے پوچھو، ہماری تاریخ پوچھنی ہے تو دلی کی شاہی مسجد سے پوچھو، ہماری عظمت پوچھنی ہے تو لال قلعے سے پوچھو، ہماری قربانی پوچھنی ہے تو چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کھڑے ہوئے درختوں سے پوچھو، ہماری استقامت پوچھنی ہے تو انگریز کے نصب کردہ تختہ دار سے پوچھو۔ میں کس کا نام لوں؟ تاریخ دیوبند عظیم کے سپوتوں، دیوبند عظیم کی سپوتوں کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ چشمے فلک نے بدر و حنین، عہد و خیبر کے مناظر ہندوستان کی دھرتی پر دیکھیں۔ شاملی کی دھرتی علماء دیوبند کے خون سے تر نظر آئے گی۔ اگر آپ بالا کوٹ کی طرف نظر کرو تو سنگلاخ پہاڑیاں شہدائے بالا کوٹ کے خون سے رنگین نظر آئے گی۔ اگر آپ مالٹا جیل کے در و دیوار کو سنو تو وہ سرخیل دیوبند حضرت مدنی کے ترانے گنگناتے سنو گے۔ اگر آپ کراچی کے خالق دینہ حال سے وہ منظر پوچھو جب انگریز جج پوچھتا ہے، حسین احمد تو نے کہا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، دیوبند کا سپوت سینہ تان کر گرج کر کہتا ہے، ہاں میں نے پہلے بھی کہا تھا، تیری کورٹ میں کھڑے ہو کر اب بھی کہتا ہوں، حرام ہے، کہتا رہوں گا۔ انگریز جج غصے میں آ کر کہتا ہے، حسین احمد تو جانتا ہے اس کا انجام کیا ہے؟ حضرت مدنی نے اپنے بغل سے کفن نکال کر انگریز جج کی میز پر بچھا دیا اور فرمایا کہ معلوم تھا اس لیے دیوبند سے کفن ساتھ لایا ہوں۔ تو مجھے کہنے دیجئے، ایک حسین وہ تھا جس نے کربلا کی سرزمین پر یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے حریت کا درس دیا، اور ایک حسین یہ ہے جس نے سرزمین ہند پر انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے حریت کا درس دیا۔ اور کراچی کے یہی خالق دینہ حال تھا۔ دیوبند کا ایک اور حریت کا سالار حضرت ابوالکلام آزاد جب انگریز جج کے سامنے پیش کیا گیا، انگریز جج کہتا ہے ابوالکلام حضرت جواب نہیں دیتے، پھر کہتا ہے ابوالکلام حضرت جواب نہیں دیتے۔ ریڈر نے کہا کہ حضرت آپ سے جج صاحب مخاطب ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا نام ابوالکلام نہیں ہے، میں کیسے جواب دوں؟ جج نے پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا نام احمد محی الدین ہے۔
جج نے لکھا، پھر کہا بتاؤ تمہارا کام کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا بتاؤں لکھو گے؟ جج نے کہا بتاؤ۔ حضرت نے کہا میرا کام انگریز کے خلاف بغاوت کرنا ہے۔ علماء کی ان قربانیوں کے نتیجے میں انگریز بر صغیر سے بھاگنے پر مجبور ہوا۔ 1928 میں حضرت تھانوی نے حضرت عبد الماجد دریا آبادی سے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے ہم انگریز سے آزادی لے کر ہم اپنا خطہ الگ لے لیں، جس میں 5 کام کریں، جس میں مین اسلامی حکومت کا قیام تھا، ایک آزاد ملک کا تصور پیش کرنے والے علماء دیوبند تھے، مسلم لیگ نہیں۔ پھر یہی خواب علامہ اقبال نے عوام کے سامنے بیدار کیا، آزادی کی روح پھونکی۔ چنانچہ 14 اگست 1947 عیسوی میں پاکستان وجود میں آیا۔ 15 اگست کو محمد علی جناح نے سب سے پہلے پرچم پاکستان لہرانے کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی کا انتخاب کرنا تاریخ آزادی میں علماء دیوبند کے قربانیوں کا اعتراف تھا۔ اگر انگریز بر صغیر میں رہتا تو پاکستان نہیں بن سکتا۔ انگریز کو بھگانے والے علماء دیوبند ہیں تو حقیقت میں پاکستان بنانے والے بھی علماء دیوبند ہیں۔ آخر میں ایک شعر کہوں گا، اے میرے پیارے وطن ہم تیری خاطر سر کٹا دیں گے، تیری توقیر دنیا کی نگاہوں میں بڑھا دیں گے۔ ہم نے مانا کہ بے سر و ساماں ہیں، بے حد ناتواں بھی ہیں، تیری عظمت پہ مٹ جائیں گے، جان و دل لٹا دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔